now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم. اچھا سر 3 مارچ والے دن نہیں تصویراں نے اور ویڈیو بھی پی سینڈ ہونی اس بکری نہیں سارے فرسٹ ٹائم اور بکری تے سارے اس نہیں میں اس دن معلومات بھی لینا رہا گائے بگائے گروپ چوں بھی اور سارے سا مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم اور بکری تے سونے دقت ہو رہی تے پورا دن سر اسی طرح کھڑی رہی ہے تھوڑا بہت زور مارنی لیکن پھر کوئی نہیں اسی طرح کرنا شام ہو گئی 2-3 ڈاکٹروں نے میں رابطہ کیتا اس دن بارش ہی زیادہ پورا دن ہی تقریباً بارش رہی ہے تے ڈاکٹر حضرات بھی نہیں آئے کیونکہ جس ٹائم بکری نہ سننے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں تمام گروپ ممبران خیریت سے ہوں گے. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جی راشد گجر صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا تھا بکری کے حوالے سے. کچھ مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکا، لیکن میرے ذہن میں تھا اس طرح کے مسائل کافی آتے ہیں بالخصوص بکریوں میں. بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ بکری پیلن تھی، فرسٹ ٹائمر تھی، اور اس کو ڈیلیوری کا مسئلہ بن گیا. صبح سے اس کو ڈیلیوری کا ٹائم شروع ہوا اور شام تک ہم دیکھتے رہے. پھر انہوں نے مختلف ڈاکٹروں کو فون کیے جو ان کے علاقے میں ہیں. وہ ڈاکٹر نہ آئے کیونکہ ایک تو موسم کچھ تبدیل تھا، اور پھر وہ اس لیے شاید نہیں آئے کہ جانور چھوٹا تھا، پیسے کم ملیں گے. یہ سوال تھا میرے بھائی کا. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آگے سے انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائمر تھی. ایک بھائی نے ان سے پوچھا ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، یہ سسٹم ہے فارمنگ کا، یہ چند بکریوں کی جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ہمارے ہر ریوڑ میں تقریباً اگر 10 بکریاں ہیں، 12 بکریاں ہیں، تو ان میں 4-5 نر ہوتے ہیں. اور جب بھی وہ چھوٹی سی عمر میں سب کو تنگ کرتے رہے اور جب بھی وہ کوئی ہیٹ اپ ہوتی ہے تو وہ کراس ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمارا طریقہ کار غلط ہے. نر کو الگ رکھے، مادہ کو الگ رکھے، یہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں. جانور تو جانور ہے، وہ حیوان ہے، اس کو نہیں پتہ. جب آپ پوری اس کی عمر ہو جائے گی مادہ کی، 1 سال کی بکری ہوگی، تو اس میں ڈیلیوری کے مسائل بھی نہیں آئیں گے اور اس کی گروتھ بھی ٹھیک ہو چکی ہوگی. وہ بچہ بھی اچھا پیدا کرے گی، صحت مند بچہ پیدا کرے گی. اور اسی طریقے سے نر جو 1.5 سال کا ہوتا ہے نر، اس سے آپ کراس کروائیں گے تو اس سے زیادہ بکریاں حاملہ ہوتی ہیں اور بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بھائی کے پاس ایک بریڈر ہے اور وہ اس سے کئی بار ہم کراس جو ہے وہ کروا چکے ہیں، لیکن بکریاں ٹھہر نہیں رہیں. ٹھیک ہے جی، مسائل آ رہے ہیں. تو اس کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ ہم کم عمر بریڈروں سے نر کو کراس جو ہے وہ کروا لیتے ہیں. دوسری چیز، کم از کم 1 سال عمر کی بکری جب ہو جائے تو اس کو اس وقت کراس کروائیں. پہلے اس کو کراس نہیں کروانا چاہیے. سال کی عمر سے جب بکری تو 6 مہینے کی جو ہے نا، 6 ماہ کی جوان ہو جاتی ہے. 6 ماہ کی عمر میں وہ ہیٹ میں آ جاتی ہے، کچھ چند پہلے بھی آ جاتی ہیں. لیکن آپ اس کو پہلے کراس کروا دیں گے تو اس کی گروتھ رک جائے گی، وہ اس کا دودھ لیول کم ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیگر اس میں مسائل آئیں گے. تو 1 سال کی کم از کم بکری کی جب عمر 1 سال ہو جائے اور گائے بھینس کی عمر 2 سال ہو جائے، اور بالخصوص جو ہمارے نر ہیں، بریڈر ہیں، ان کی عمر تو 2.25 سال 2.5 سال ہونی چاہیے. یہ گائے بھینس کی میں بات کر رہا ہوں. اور بکری کی جو بچہ ہے وہ کم از کم دندہ ہو، جس کو کہتے ہیں نا ہم دندہ بریڈر جو ہے وہ دندہ ہو، تو اس وقت اس سے کراس جو ہے وہ کروانا چاہیے. وہ جانور اٹھتا بیٹھتا ہے، دم مروڑتا ہے، ہلاتا ہے، بے چین و بیقرار ہوتا ہے، لیکن اس کو نا وہ ڈولا نہیں پڑتا. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جانور ہمارا اندر سے ٹھنڈا ہے. بالخصوص سردیوں میں تو یہ جانور اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے.
تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس آکسیٹوسن انجیکشن جو دودھ کے لیے لگایا جاتا ہے وہ موجود ہے تو بکری کو 2 cc، گائے بھینس کو 10 cc لگا دیں تو اس سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ بکری کی میں کر رہا تھا کہ 1 سال کی عمر سے کم بکریوں کو کراس نہ کروائیں۔ اور دوسری بات بھائی کہہ رہے ہیں کہ صبح کو بکری کو یہ شکایت شروع ہوئی اور انہوں نے شام کے وقت ڈاکٹر کو بلانا چاہا یا بلایا۔ پیارے بھائی، 1 سے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ حد، ایک سے زیادہ 2 گھنٹے خدا را اپنے جن کو اس درد میں مبتلا دیکھیں۔ 2 گھنٹے سے لیٹ نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی جانور کو یہ تکلیف شروع ہو آپ تھوڑی دیر دیکھ لیں، 10-15 منٹ 20 منٹ دیکھ لیں۔ اگر اس نے وہ ہم تو اپنی زبان میں بولتے ہیں گھڑی، کچھ بولتے ہیں ڈولا، یہ نہیں جو پانی پھینکتی ہے، اس نے پانی پھینک دیا ہے تو پھر تو آسان ہوگا۔ بعض اوقات درد شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا بہت ہنر ہم سب کو یہ آنا چاہیے کہ اگر تھوڑا سا اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں بکری کے رحم میں کہ کہیں اس کا کوئی منہ ٹیڑھا تو نہیں ہے۔ اگر اس کا ہاتھ منہ ٹیڑھا ہے تو ہاتھ سے اس کا منہ تھوڑا سیدھا کر لیں گے تو وہ آسانی سے آ جائے گا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر فارمر کو جس نے بھی یہ فارمنگ شروع کرنی ہے اس کو پہلے 1 مہینہ 10 دن 50 دن جو ہے نا وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ لگا لے اور اس کے بعد فارمنگ شروع کرے۔ میں تو کئی بار گروپوں میں میسج کر چکا ہوں کہ اگر کوئی سیکھنے والا ہے، کوئی شوق رکھنے والا ہے، کوئی فارمنگ کرنے والا ہے تو آ جائے، میرے پاس آ جائے۔ لیکن عوام کی اس پر اس سائڈ پہ دلچسپی نہیں ہوتی، توجہ ہی نہیں ہوتی، بس کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے، پیسے لگائیں گے اور فارمر بن جائیں گے۔ پیسے لگانے سے کوئی اچھا فارمر نہیں بنتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پیارے بھائی، آپ نے شام کو ڈاکٹر کو بلانا چاہا، میں تو سمجھتا ہوں ایسے ڈاکٹروں کو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے، آگ لگا دینی چاہیے، جو اس چکر میں فارمر کے پاس نہیں جاتے کہ جانور چھوٹا ہے، پیسے کم ملیں گے۔ بھائی سیکھا کس لیے ہے؟ سب سے پہلی بات انما الاعمال بالنیت ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیا آپ نے اس لیے سیکھا کہ ہم چھری سے فارمر کا گلا کاٹیں گے؟ کیا آپ نے اس لیے سیکھا کہ ہم جب بھی جائیں گے گھر سے نیت کر لیں گے کہ میں جا رہا ہوں بکری پہ جناب، وہاں سے ان سے 5,000 روپئے لینا ہے، چاہے وہ دوائی 50 روپے کی لگی ہو؟ یہ غلط ہے۔ اللہ ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں ایسے ڈاکٹر حضرات تو انہیں ہدایت دے، اس ہدایت کے قابل نہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تباہ کرے۔ اور اگر ایک ڈاکٹر آ بھی جاتا ہے، بکری کی ڈیلیوری کرواتا ہے، آپ کا جانور بچ جاتا ہے، بچہ بھی بچ جائے، مادہ بھی بچ جائے تو اور بہتر۔ ڈاکٹر نے تو ٹوٹل ہیلا کرنا ہے، وسیلہ بنانے والوں میری رب کی ذات ہے۔ اگر وہ ہیلا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آپ بلا لیتے ہیں، وقت پر آ جاتا ہے تو اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک فارمر بکری کی ڈیلیوری پر موجودہ حالات کے مطابق، جو آج کی جو مہنگائی ہو چکی ہے، صاف ہو چکا ہے، اگر اس کو 1,500 2,000 روپیہ دے بھی دیتا ہے تو میرے خیال میں اس فارمر پر بھی کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں ہوتا۔ اس کی 50,000 کا 30,000 کا جانور بچ جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ کم بھی نہیں ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا بھی میرے خیال میں کوئی فارمر نہیں ہوگا جو پیسے نہ دے، کوئی بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہو تو وہ مسئلہ بنائے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اور میں بے حد خلاف ہوں ان ڈاکٹر حضرات کے جو شام کے وقت گھر میں جا کے موبائل بند کر دیتے ہیں کہ جی ہم تھکے ماندے ہیں، ہم رات کو نہیں جاتے۔ جی گئے کیوں ہیں؟ آپ نے کام کیوں سیکھا ہے؟ جو ڈاکٹر بھی ہیں، الحمدللہ 18 سال کا عرصہ ہو گیا فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور آج دن تک میرے نے اپنے موبائل بند نہیں کیے۔ رات کو 1 بجے بھی کال آتی ہے تو میں اٹھ کے چل پڑتا ہوں۔ والدین پریشان ہوتے ہیں، یہ ٹائم نہیں ہے، میں کسی نہ کسی بندے کو ساتھ لے جاتا ہوں، یا اگر زیادہ دور ہو تو ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آ جائیں، آپ کو نئی گاڑی لے آئیں، مجھے لے جائیں۔ ہم تو فقط کوشش کرنے والے ہیں، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور جاننا ہم پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے میرے استادوں پر۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ کو کال آ گئی، آپ نے وہ کال اٹینڈ کر لی، آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا جانور بیمار ہے،
یا اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے یا اس نے پلسنٹا ریمور اس کا جو ہے پرولیپس اماس جس کو ہم کہتے ہیں وہ نکال دیا ہے، آپ نہیں گئے کہ رات ہے جی بارش لگی ہوئی ہے، آپ نہیں گئے، اگر وہ جانور مر گیا تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ زندگی دینے والا میں ہوں، میں نے تجھے علم دیا تھا، علم کی دولت سے نوازا تھا، تم کیوں نہیں گئے؟ تو اے ڈاکٹر صاحبان، میری تمام ڈاکٹر صاحبانوں سے گزارش ہے، تو آپ پر یہ سوال کیا گیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دوسری کمزوری ہمارے فارمر کی ہوتی ہے، جو صبح کوئی وقت جانور کو ڈیلیوری کا درد اٹھتے درد سے شروع ہوتے ہیں اور شام تک یا 2 دن تک، کچھ ظالم لوگ 2 3 دن گزار دیتے ہیں، اور وہ ڈیلیوری مبتلا جانور جس کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں آ رہا، اس نے اتنے گھنٹے گزار دیے، تو یہ بھی فارمر سے حساب ہوگا میرے بھائیو، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جانوروں پر کتنے ظلم کیوں کیا؟ اس بکری کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی، آپ کی بہو ہوتی، آپ کی بیگم ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ ہم لوگ تو بڑے بڑے اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں، بس بیگم کی یا بیٹی کی ایک چیخ نکلے سے ہی وہ بتا دے کہ مجھے یہ درد شروع ہو چکا ہے۔ آج کل تو لوگ پہلے جا کے اسپتالوں میں ڈیرے لگا دیتے ہیں 10 10 دن کہ ہے جی وہ جی بیٹی کا بچہ ہونے والا ہے جی، وہ اسپتال میں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے تو، لیکن حقیقت ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، لیکن یہ بھی تو رب کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں ہمیں ٹائم پر الرٹ رہنا چاہیے کہ گائے بھینس کی بھیڑ بکری کی ڈیلیوری کا وقت آنے والا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا ہماری ضروریات ہیں، ہم نے وہاں پہ کیا کچھ رکھنا ہے، فارم کا ماحول کیسے بنانا ہے، اپنے فارم کو سیٹ کے رکھیں، جس جگہ پہ اس کی ڈیلیوری کرانی ہے وہ جگہ سیٹ رکھیں۔ اس دفعہ کوئی 10 کے قریب میرے پاس ٹیٹنس کے کیس آئے، اور سب کی وجوہات یہ تھی کہ جہاں پر جانور باندھے تھے وہاں پر ان کے گدے گھوڑے باندھے تھے، وہاں پر ان کی ڈیلیوریاں ہوئیں، اور وہاں سے وہ ٹیٹنس کا جراثیم ان کو چڑھ گیا اور ان کے جانوروں کو ٹیٹنس ہو گئی۔ وہ جی بس اب وہ اجازت سے ایسے طریقے چلا آ رہے جی، ایک ہی جگہ پہ سب ہوتے تھے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا میرے بھائیوں، پہلے کی بات اور تھی۔ میں یہ مانتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہر بیماری، ہر بلا رب کی طرف سے آنے والی ہے، رب کا حکم ہوگا تو کوئی چیز بیمار ہوگی، زندگی رب کی طرف سے پوری ہوگی تو کوئی مرے گی، وقت سے پہلے کوئی زیرو نہیں مرتا، کوئی جاندار نہیں مرتا، لیکن احتیاطیں بھی تو میرے رب نے ہی بتائی ہیں، ان پر بھی ہمیں تو کچھ عمل کرنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑے وقت کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر کو بلائیں۔ بھائی نے پوچھا کہ بکری کا کیس اگر ہم نہ کرواتے، ایسے ہاتھ ڈلوا کر بچہ نہ نکلواتے تو شاید وہ بچ جاتی۔ پیارے بھائی، ہاتھ ڈلوانے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بے شک یہ بکری ایک چھوٹا جانور ہے، ایک چھوٹا جانور ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر کسی پر۔ اس 18 سالہ پیریڈ کے دوران، پورے اس پیریڈ کے دوران 2 بکریاں جن کے میں نے ڈیلیوری کرائی کی اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے، جن کی موت واقع ہوئی ہے، مجھے یاد، میں اپنا ریکارڈ رکھتا ہوں الحمدللہ، کہ جن کا میں نے ٹریٹمنٹ کی، کتنے جانور ٹھیک ہوئے، کتنے نہیں ہوئے، اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اس بات کو تو میں مانتا ہوں کہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، لیکن میں اپنے علم کے لیے میں پھر دوستوں سے، ڈاکٹروں سے، دیگر اساتذہ کرام سے اس کو شیئر کرتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے، وہ جانور کیوں مرے؟ ان کو 3 3 4 4 دن گزر چکے تھے، بس فارمر نے ایسے ہی ان کو، اس کو گھی دے دیں جی، اس کو دودھ میں گھی ڈال کے دے دیں، اس کو دودھ میں انڈا ڈال کر دے دیں، اور پھر الٹے طریقے استعمال کرتے ہیں جی۔ کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ اگر گائے بھینس بھیڑ بکری کی ڈیلیوری کا ٹائم آ جائے تو اس کو دودھ میں گھی ڈال کر اگر پلا دیا جائے تو اس سے وہ بچہ نرم ہو جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھولا ہو جاتا ہے،
اور سلپ کر کے وہ باہر نکل آتا ہے. یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ جو منہ سے ہم گھی اور دودھ دیتے ہیں یہ سیدھا جا کر اس بچے پر لگ جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے پیارے بھائیوں. بچہ جس طرف سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اسی طرف سے اس نے نکلنا ہے اور اسی طرف سے اس کو سارا کچھ غذا ملنی ہے. ناف کے ذریعے جس کو ہم ناڑا کہتے ہیں وہ لے رہا ہے، خوراک لے رہا ہے. اور آگے اتنے پردے ہیں کہ منہ سے ڈالنے والی ہر چیز ڈائریکٹ بچے تک نہیں پہنچتی. ایک درزی کے بنائے ہوئی قمیض اگر وہ جیب لگا دیتا ہے تو اوپر سے اس کے میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، نیچے سے ہاتھ ڈالا نہیں ڈال سکتے. یا تو پھر اس کو کاٹ دیں، پھاڑ دیں، تو پھر آپ نیچے سے کوئی چیز جیب کے اندر سے ڈال لے سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں، ورنہ نہیں. یہ ایک عام درزی وہ رب العالمین. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مالک کی بنائی ہوئی چیز اتنی نرم ہوگی، اتنی نازک ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسرا دن وہ کسی حکیم کے پاس چلے گئے. اس نے کہا جس کو دودھ اور گھی اس کو پلا دیں. اس کو دودھ اور گھی پلا دیا گیا. شام تک دیکھتے رہے، پھر بھی ڈیلیوری نہیں ہوئی. تیسری دن اس کم بخت حکیم نے جو وہاں پر سیانا تھا اس نے کہا جی آدھا لیٹر گھی گرم کریں، بکری کو الٹا کر کے اس سے پیچھے کی طرف اس کے اندر ڈال دے کھیل دیں. جب پیچھے سے ڈالیں گے تو بکرا نرم ہو جائے گا. پہلے انہوں نے منہ کی طرف سے ڈالنا شروع کیا، چاہا، ڈالا، پلایا، وہ نرم بل نہیں ہوا. پھر اس نے دوسرے دن کہا کہ چلے اس طرف سے نہیں گیا، اس طرف سے ڈال دیں. انہوں نے پیچھے کی طرف سے اس کے اندر گھی ڈال دیا. وہ پھر شام تک دیکھتے رہے، پھر بھی بچہ بکری نے نہیں پھینکا. تو پھر جا کے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ہاں، ہم جو خوراک دیتے ہیں جانور کو وہ بچے تک پہنچتی ہے، لیکن وہ کافی سارے نظاموں سے، کافی سارے پروسیس سے گزر کر پہنچتی ہے. ایسی کوئی چیز بچے تک نہیں پہنچتی. ایک جگہ ایک فارمر کی بکری کی ڈلیوری کا مسئلہ تھا تو میں یہاں پر گیا. اس دن اس بکرے کو بچی جو بکری تھی وہ بھی فرسٹ ٹائمر تھی اور اس کو چوتھا دن شروع ہو چکا تھا ڈلیوری لگے ہوئے، یہ درد لگے ہوئے. ایک دن تو انہوں نے ایسے گزار دیا، سارا دن بندہ گھر پہ نہیں تھا اور انہوں نے بتایا کر لیں گے شام کو رات کو دیر سے آئے اور سو گئے. جب میں نے جا کر دیکھا، میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سارا گھی، کیونکہ مخصوص ٹائم ہوتا ہے جو بکری کے اندر پانی ہوتا ہے وہ کچھ جب ٹائم کھل جاتا ہے تو پانی باہر آ جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد وہ بچہ خشک ہو جاتا ہے. پھر وہ اندر اس رحم سے چمٹ جاتا ہے، اس کا باہر آنا مشکل ہوتا ہے. تو بچہ خشک ہونا تھا، لیکن یہ تو بالکل ایسے ہی پھر بھی میرا سلپ کر رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ چکنائی ہے. بہرحال اس کی میں نے ٹریٹمنٹ کی، بچہ نکلا، الحمدللہ وہ بچہ نکل آیا اور بکری بھی بچ گئی. لیکن ظلم ظلم ظلم، انتہا کا ظلم ہے. جب میں نے جا کر دیکھا، میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سارا گھی، کیونکہ مخصوص ٹائم ہوتا ہے جو بکری کے اندر پانی ہوتا ہے وہ کچھ جب رحم کھل جاتا ہے تو پانی باہر آ جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد وہ بچہ خشک ہو جاتا ہے. پھر وہ اندر اس رحم سے چمٹ جاتا ہے، اس کا باہر آنا مشکل ہوتا ہے. تو بچہ خشک ہونا تھا، لیکن یہ تو بالکل ایسے ہی پھر بھی میرا سلپ کر رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ چکنائی ہے. پہلے بار ڈلیوری کروانی چاہیے، ڈاکٹر سے ہاتھ ڈلوا کر بچہ نکلوایا جاتا ہے. جب اندر وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کاٹ کر بھی نکالنا پڑتا ہے. میں تو ایسے جو فارمر گھبر جاتے ہیں، بعض اوقات گھبراہٹ کر جاتے ہیں، تو ان سے ایسے جانور خرید لیتا ہوں، خود خرید لیتا ہوں. اور 5-7 بکریاں ایسی جو میں نے خریدی ہیں، فارمر نا امید ہو چکے تھے میں نے خریدنی، اور ان سے خرید کر بچے کاٹ کر نکالے. الحمدللہ انہوں نے دوبارہ میرے گھر پر ان کی ڈلیوری ہوئی. ایک بکری میں نے 2500 روپے کی فارمر سے خریدی تھی، پھر 5 سال اس نے میرے گھر پہ بچے دیے، اور ہر سال قربانی کے موقع پر 50-60 ہزار کے وہ بچے اس میں سیل کرتا رہا. آخری دفعہ جب 5
ڈلیوری کر چکی تو 5ویں دفعہ میں نے وہی بکری دوران حمل 30,000 کی سیل کر دی. موت لا علاج ہے. ڈاکٹر کا کام ہے کوشش کرنا، جانور کو بچانا، اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے، لیکن وقت پر. ٹھیک ہے جی، 2-3 دن گزر جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. پھر کوشش کریں کیسے جانور کو ذبح کر دیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کسی فارمر کا کوئی سوال ہو، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. وقت ملنے پر میں کوشش کروں گا کہ اس کو جواب دیا جائے. اور ایک گزارش ہے سارے بھائیوں سے، ہمارے اس پیغام کو، ہمارے ان میسجوں کو دیگر گروپوں میں، دیگر دوستوں تک، فارمر تک پہنچائیں. ہمارا مقصد فقط اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، فارمر حضرات کو ان نقصان سے بچانے کے لیے یہ ہم اپنے میسج چھوڑتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں. تو اللہ کرے ہمارے فارمر اس بات کو سمجھ جائیں اور بڑے بڑے نقصانوں سے بچ جائیں. اگر کوئی نیو فارمر، کوئی نیا بندہ ہمارے گروپوں میں ایڈ ہونا چاہے تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے جی 0346857064 06339 8570 664. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.